اس کا عکس آئینے سے نکل کر اس کے ساتھ ہی فرش پر آ گرا۔ پنکی ہاتھ کھینچ کر عکس سے علیحدہ ہوئی اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ عکس بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پنکی حواس باختہ ہو کر بولی، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ میں پنکی ہوں، اور تم کون ہو؟ تم مجھے کھینچ کر یہاں لائی ہو۔ اور رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میرا سر آئینے سے ٹکرایا اور پھر میرا عکس متحرک ہو کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ پنکی چلائی، کیا کہا؟ تمہارا عکس؟ محترمہ، میں اصل پنکی ہوں اور تم میرا عکس ہو۔ چلو ہٹو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً میں نے کل سارا دن اسکول میں گزارا اور تم آئینے کے پیچھے بیکار بیٹھی تھی۔ کیا کہا؟ میں بیکار بیٹھی تھی؟ ارے ہٹو، کل کا سارا دن میں نے اسکول میں گزارا ہے۔ خیر جانے دو، عکس نے کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اور یہ تم نے کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھی ہے، اور یہ تمہاری گال کا تل، اسے بھی دوسری گال پر ہونا چاہیے۔ پنکی نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، میں ثابت کروں گی کہ تم میرا عکس ہو۔ آؤ دونوں ایک ساتھ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ عکس نے شک کی نگاہ سے پنکی کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آئینے سے پوچھتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ وہ دونوں آئینے کی طرف بڑھی، اس میں دیکھا اور پھر ٹھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ آئینہ خالی تھا۔ پنکی نے کہا، دیکھا، تم میرا عکس ہو اور اب آئینے سے نکل کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ پنکی کے یقینی لہجے پر عکس نے منہ بسورنا شروع کر دیا۔ تو کیا میں اس کمرے میں بند ہو چکی ہوں؟ کیا میں آئینے کے پیچھے اپنے کمرے میں کبھی نہیں جا سکتی؟ میرے امی ابو آئینے کی دوسری طرف ہیں، کیا میں واپس نہیں جا سکتی؟ یہ سن کر پنکی بھاگ کر آئینے کی طرف گئی اور اسے ہاتھوں سے دبایا، مگر وہ تو سخت آئینہ تھا۔ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے آئینے پر اپنا ہاتھ مارا، پھر سر ٹکرایا، مگر بے سود۔ وہ تو ایک عام شیشہ تھا۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ پنکی کچھ دیر خاموشی سے عکس کو دیکھتی رہی، پھر بولی، چلو اس دکان پر چلتے ہیں جس سے یہ سنگھار میز خریدا تھا، وہ ضرور اس کے متعلق کچھ جانتا ہوگا۔ وہ گھر سے نکل کر گلی میں آ گئی۔ پنکی نے لمبا کوٹ پہن لیا تاکہ وہ دونوں مختلف نظر آئیں۔ وہ چلتی چلتی اس جگہ پہنچی جہاں دکان تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس جگہ تو ایسی کوئی دکان نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان واپس آ گئی۔ پنکی نے عکس کو اپنے پلنگ کے نیچے سونے کی جگہ بنا دی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگلے 2 دن یہی تماشا چلتا رہا۔ اگلے دن عکس نے ضد کی کہ وہ پنکی کی جگہ اسکول جانا چاہتی ہے۔ پنکی نے بادلِ نخواستہ اسے اجازت تو دے دی، لیکن یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ کہیں عکس اس کی جگہ تو نہیں لے لے گا۔ وہ سارا دن پلنگ کے نیچے چھپی رہی اور اسے خیال آتا رہا، اگر ایسا ہوا تو وہ دنیا کو کیسے بتائے گی کہ اصل پنکی وہ ہے؟ اس نے تہیہ کیا کہ وہ عکس کو واپس بھیج کر ہی دم لے گی۔ عکس نے سارا دن خوب مزے سے گزارا اور جب کمرے میں واپس آئی تو پنکی جھٹ کپڑے بدل کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ جب پنکی کی آنکھ کھلی تو موسم بہت سرد ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ہر چیز دھند میں لپٹی نظر آئی۔ اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس کا دل اچھلنے لگا۔ جس دن اس نے سنگھار میز خریدا تھا ایسا ہی موسم تھا۔ ہو سکتا ہے آج پھر وہ دکان وہاں موجود ہو۔ اس نے جلدی سے عکس کو اٹھایا، دونوں تیار ہوئی اور پھر
نکل کھڑی ہوئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے چل رہی تھیں۔ انہوں نے موڑ کاٹا اور پھر وہ منظر شاید زندگی میں سب سے زیادہ چاہے جانے والا تھا۔ وہ دکان دھند میں لپٹی سامنے کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اس کے اندر چلی گئیں۔ بوڑھے چینی نے آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر پنکی کو پہچان گیا۔ امید ہے آپ لطف اٹھا رہی ہوں گی اس سنگھار میز سے۔ پنکی نے آگے بڑھ کر اسے ساری روداد سنا ڈالی۔ اب بوڑھا بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، پنکی نے التجا کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سوچئے، کیا اس کے ساتھ کوئی کتابچہ بھی تھا؟ ہاں، یاد آیا، ایسا کچھ ضرور تھا۔ اور پھر اٹھ کر ڈھونڈنے لگا، لیکن کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر واپس جانے لگی کہ پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو، یہ دیکھو، یہ مل گیا۔ یہ لو لڑکیوں، اسے دھیان سے پڑھنا اور احتیاط سے، کیونکہ یہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ پنکی نے جھپٹ کر اسے لیا اور فوراً دکان سے نکل گئی۔ گھر آ کر کمرہ بند کیا اور کتابچہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پنکی نے پڑھا، یہ دیکھو، لکھا ہے اپنے عکس سے ملاقات کریں۔ ہاں ہاں، پڑھو، کیا لکھا ہے؟ عکس نے بے چینی سے کہا، اگر آپ آئینے کو چھوئیں گے تو 10 منٹ کے لیے آئینہ جادو کا حامل ہو جائے گا اور آپ اپنے عکس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد جادو کا اثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں لکھا کہ عکس آئینے میں کیسے واپس جائے گا۔ عکس پھر سے پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ پنکی اسے سمجھانے لگی، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، اور دوبارہ صفحے الٹنے لگی اور پھر اچھل پڑی۔ یہ دیکھو، لکھا ہے عکس کا باہر نکلنا۔ عکس کو ہرگز آئینے سے باہر نہ نکالیں، کیونکہ اس کا واپس جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، دراز کے اندر ایک بٹن ہے، اسے دبائیے۔ آئینہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے کھلے گا۔ اسی 1 سیکنڈ میں عکس کو واپس جانا ہوگا۔ اگر وہ ناکام رہا تو ہمیشہ کے لیے آئینے سے باہر ہی رہے گا۔ نوٹ میں لکھا تھا، بٹن دبانے کے بعد آئینہ دوبارہ کبھی جادو کا حامل نہیں ہو سکے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آخر عکس نے کہا، میں کبھی بھی 1 سیکنڈ میں کود کر آئینے میں واپس نہیں جا سکتی۔ ہم کر سکتے ہیں، پنکی نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ تم کمرے کی دیوار سے دوڑ کر آنا اور آئینے میں جو ہی چھلانگ لگانے لگو گی میں بٹن دبا دوں گی۔ پنکی نے دلاسا دے کر عکس کو چھلانگ کے لیے تیار کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ پنکی دراز کھول کر بٹن تلاش کرنے لگی، جو فوراً ہی سے مل گیا۔ عکس دیوار تک پہنچ چکا تھا۔ تیار، 3، 2، 1۔ اسے عکس کے دوڑنے کی آواز آئی۔ 1، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا دیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کا جھناکا نہیں ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پنکی نے آنکھیں کھولیں، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پوری آنکھیں کھول دیں۔ اس کا عکس آئینے میں اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عکس بھی مسکرا رہا تھا، بالکل پنکی کی طرح۔